بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گائز, ہاؤ آر یو؟ دس از ماریا اطہر فرام دا بوٹیک ون. آج میں آئی ہوں جی, میں تیار تھی تھوڑا سا, تو میں نے کہا بڑے عرصے سے میں نے آپ کو آ کے اپنے کپڑے وغیرہ نہیں دکھائے, تو لیٹ می گو اینڈ شو یو مائی کلوز, اور تھوڑی سی گپ شپ بھی کر لیں گے, تھوڑی سی بات چیت بھی کر لیں گے, تو اس کی وجہ سے میں آئی ہوں. سو ہاؤ از ایوری بڈی, کیسا چل رہا ہے؟ پہلا روزہ کیسا رہا؟ پاکستان میں آج پہلا روزہ تھا, دبئی میں آج دوسرا روزہ تھا. آپ لوگوں سے کہ میں انشاءاللہ 2 دنوں میں ایک ویڈیو لاؤں گی جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے, اپنی امیونٹی کا خیال رکھنا ہے رمضان میں. کیونکہ رمضان میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ روزے رکھتے ہیں ظاہر ہے شروع میں, اور ہمیں جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ایزی لگتے رہتے ہیں, لیکن ہماری باڈی پہ ایک وہ آ رہا ہوتا ہے, اسٹرین آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہماری باڈی آدھا دن اسٹارو کرتی ہے, اور گرمی اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگ پی نہیں سکتے پانی. پانی از دا مین ایشو مجھے لگتا ہے اس دفعہ کے رمضان میں. سو اس کی وجہ سے ہم نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ہم نے اچھا گرلز, آج میں آئی کیوں؟ میں آج آپ کو بتانے آئی ہوں. دیکھو ہم لوگ گھر میں بند ہیں, رمضان بھی چل رہا ہے, کھانے بھی پک رہے ہیں, سب کچھ بھی ہو رہا ہے, ایک روٹین چل رہی ہے, لیکن ہم لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ بہت سی جو لڑکیاں ہیں ان کو عید کے کپڑے نہیں ملیں گے کیونکہ ان کے گھر کے حالات خراب ہیں, تو وہ عید کے کپڑے لیں گے کہ وہ اپنی کھانا پینا پورا کریں گے, اپنی روزی روٹی پورے کریں گے, اپنا گھر کی باقی چیزیں پورے کریں گے, اور کپڑے بھی آگ لگی ہوئی ہے بازار میں. تو جن لڑکیوں نے اپنے کپڑے نکالنے ہیں پلیز ٹیک دیم آؤٹ ناؤ. جنہوں نے چیریٹی کرنے ہیں, چیریٹی کے لیے بیسٹ ٹائم ہے, ابھی ضرورت مند لوگ بہت زیادہ ہیں. جنہوں نے بیچنے ہیں, دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو سیل. پوسٹ اٹ آن مائی ایپ, میں ایپ کا لنک یہاں پوسٹ کرتی ہوں. پوسٹ اٹ آن دا ایپ, آرام سے آپ لوگ لگا سکتے ہو, اس پہ لگاؤ اینڈ سیل دیم آف. میں 50% آف پہ لگاتی ہوں, 50% آف پہ ہی لگانا پڑے گا, ظاہر ہے سیکنڈ ہینڈ کلوز آپ کے فل پرائس پہ تو نہیں نکلیں گے, لیکن ایٹ لیسٹ کچھ تو ملے گا نا. 2 کپڑے 3 کپڑے بیچ کے نئے بنا لینا. لوگوں کو ضرور بتاؤں گی کل, میں اپنا زندگی کا مقصد کروں گی کہ میں آپ لوگوں کے لیے وہ افیکٹو ٹوٹکے لاؤں جو گھر سے آپ کر سکو. کوئی پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی میں آپ کو نہیں کہوں گی یہ چیز خریدو وہ چیز خریدو. اینڈ میں ضرور بتاؤں گی کہ ہمارے پاس بھی اس کی چیزیں ہیں, بٹ گھر میں موجود چیزوں کے ساتھ میں آپ کو ٹوٹکوں کے ساتھ بتاؤں گی کہ کس طرح آپ اپنی امیونٹی بڑھا سکتے ہیں, اپنے آپ کو کووڈ سے بچا کے رکھ سکتے ہیں, اور کس طرح آپ گھر بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ اپنا اور اپنے خاندان کا خیال رکھ سکتے ہیں, اپنے ماں والدین کا خیال رکھ سکتے ہیں. اچھا گرلز, میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ کے پاس کپڑے سب کے پاس ہیں. اب دیکھو میں دبئی میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں نے کپڑے لگائے تھے اور وہ سارے بک بھی گئے تھے. اب میں جا نہیں رہی. میں نے ان سب سیلرز کو کہا, بائرس کو کہا کہ پلیز تم لوگ پیسے واپس لے لو, کیونکہ مجھے نہیں پتا, میں تو ابھی آ ہی نہیں سکتی, اور کوئی جا بھی نہیں رہا بائر جس کے ساتھ میں کپڑے بھیج دوں. وہ سب اتنی سویٹ ہیں, انہوں نے کہا ماریا ہمیں پتا ہے حالات کا, جب آپ بھیج سکیں گی بھیج دینا, ہم آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں. لیکن آپ لوگ تو پاکستان میں بیٹھے ہو نا, یا امریکہ میں بیٹھے ہو, یا یو کے میں بیٹھے ہو, ایون جو دبئی میں بیٹھے ہو, دبئی ٹو دبئی آپ سیل کر سکتے ہو. یہاں تو کوریئر چل رہے ہیں, پاکستان میں بھی چل رہے ہیں. سو اپنی الماریاں چھانٹو. اگر آپ کو نہیں بیچنے تو چیریٹی کے لیے نکالو. دس از دا ٹائم ٹو ہیلپ پیپل. میں کل یا پرسوں ہی اپنے میاں کو کہہ رہی تھی, اس سے کچھ دن پہلے میں اسے کہی تھی, میں تو شکر کر کے نہیں تھکتی الحمدللہ کہ ان حالات میں بھی ہمارے سر پہ چھت ہے, ہمارے گھر میں کھانا پک رہا ہے, ہمارے بچے اچھے کپڑوں میں. سو ہم اللہ کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے. پھر کل میں نے اپنے میاں کو کہا ہے, اور شاید آج میری بہن سے بات ہو رہی تھی, تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ یہ ہمارا بھی امتحان ہے. یہ صرف ان غریبوں کا امتحان نہیں ہے جو دہاڑی دار تھے اور جن کو اب روزانہ کی سیلری نہیں مل رہی. یہ ہمارا بھی امتحان ہے, کیونکہ اللہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ تمہیں میں نے دیا تھا اور تمہارے جاننے والے بندے کے پاس کھانا نہیں تھا, تو ہمارے لیے بھی پوچھو گی. آپ لوگوں نے یہ ضرور سوچنا ہے. اسی سوچ کے ساتھ جا کے کل اپنی ساروں نے الماریاں دیکھنی ہیں, اور جا کے نکالو کپڑے اور کرو چیریٹی. اپنی نوکرانیوں کو دو, اپنے ساتھ والوں کی نوکرانیوں کو دو, اس عورت جھاڑو دینے والی کو دو جو سڑک پہ جھاڑو دیتی ہے, کیا کہتے ہیں ان کو, سویپر جو سڑک کے لگاتی ہیں, ان کو دو. وہ آتی ہیں باہر کچھ بیچ رہی ہوتی ہیں, ان کو دو. دور رہو, ماسک پہن کے جاؤ, دور دور سے ان کو چیز دے دو, بٹ گیو دیم اسٹف. ہمارا بھی امتحان لڑکیوں, یہ مت سوچو. دیکھو جب میں اپنی ڈش آف دا ڈے لگاتی ہوں نا, تو ایک لمحے کے لیے مجھے ڈر بھی لگتا ہے. میں یہ بھی کہتی ہوں کہ کتنے لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے کھانے کا, اور اس کو دیکھو یہ ڈشوں کی ڈشیں لگائی جا رہی ہیں. تو آپ لوگ اس وقت آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اس لیے نکالنا ہے کہ میں نے اپنی آخرت کا خیال رکھنا ہے. مجھ سے پوچھ ہوگی, آئی ہیو ٹو ٹیک آؤٹ کلوتھس. دوسرا, یو کین سیل دا کلوتھس اینڈ پھر بھی آپ کماؤ گے ثواب. کھاؤ, کیونکہ آپ آدھی قیمت پہ بیچ رہے ہو. آپ کے 8,000 کے یا 5,000 کے کپڑے تھے, آپ 2,500 کے بیچ رہے ہو. جس لڑکی نے وہ 2,500 کے خریدے, جب وہ اس کے گھر پہنچیں گے, وہ بہت اچھی کنڈیشن میں صاف ستھرے خوبصورت سلے ہوئے کپڑے اس کو ملیں گے. وہ بھی آپ کو دعائیں دے گی. مجھے جو دعائیں آتی ہیں نا, مجھے اس لیے آتی ہیں کہ میں نے پلیٹ فارم دیا, دے نو می, آپ کو نہیں جانتی, لیکن وہ آپ کو بھی دعائیں لگیں گی, کیونکہ آپ کی وجہ سے اس لڑکی کو اچھے کپڑے ملے. وہ رمضان میں بھی پہن سکتی ہے, وہ عید پہ بھی پہن سکتی ہے.
So you have to take out stuff, girls. You have to help other girls. یہ نہیں سوچنا کہ اب کون کرے گا یار, اب میں نہ کوریئر کر سکتی ہوں, نہ میں تصویریں کھینچ سکتی ہوں, نہ میں میجرمنٹس لے سکتی ہوں. ڈو سم تھنگ فار ادرس. اپنے لیے نہیں کرنا, دوسروں کے لیے کرو. نہیں بیچنا مت بیچو, ان کو چیریٹی کرو. چیریٹی سب سے پہلے کرو, اس کے بعد کچھ کپڑے ہوں گے. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ہر ایک کے پاس ہوں گے جو وہ چیریٹی نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے کہ اچھا ایک دفعہ اور پہن لوں. وہ ایک دفعہ اور کبھی نہیں آئے گی. سیل دیم آف اینڈ گیٹ ریڈ آف دیم, اور ان کی جگہ نئے کپڑے بنا لو. الکا یار دہلی سے نہیں ہو سکتا کیونکہ آئی ایم ناٹ ورکنگ ان انڈیا ایٹ دا مومنٹ اینڈ آئی کین ناٹ ایون سینڈ ٹو انڈیا. Hey Zainab, how are you? How's Lahore? How's Lahore treating you? گھر سے باہر کیسا چل رہا ہے؟ I live in Jumeirah, رابعہ. یس, بالکل صحیح لفظ یوز کیا ہے حمیرہ نے. جو لوگ ہم سے منسلک ہیں ان کو سب سے پہلے ان کا حق بنتا ہے. ہمارے پڑوسی, ہمارے جو نوکر ہوتے ہیں گھر کے, کسی نے مجھے کہا خادم یا واٹ ایور, جو ہمارے سرونٹس ہوتے ہیں, ہمارے پڑوسی, ہمارے رشتہ دار, دور کے رشتہ دار, جو گاؤں میں بھی رشتہ دار رہتے ہیں, ان کا بھی حق بنتا ہے آپ کے اوپر. اس کے بعد آپ کے گھر میں جیسے کوئی کک آتا ہے آپ کے گھر میں جس کو اب آپ نہیں بلا رہے, کوئی نوکرانی آتی تھی جس کو آپ نہیں بلا رہی, کوئی کپڑے دھونے والی آتی تھی جو اب نہیں آ رہی, وہ سب سے پہلے مستحق ہیں. میں نے V2 موومنٹ شروع کی تھی, آپ لوگوں کو یاد ہوگا. میں نے V2 میں یہی کہا تھا کہ مجھے پیسے مت بھیجو, اپنے اراؤنڈ لوگ دیکھو. میں کتنے لوگوں تک پہنچ سکتی ہوں؟ 100, 1000, 10,000. پاکستان میں کروڑوں لوگوں کو ضرورت ہے اس وقت. سو ڈو اٹ آن یور اون. مجھے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر سے باہر نکلو, سڑک پہ آپ کو مل جائیں گے. یہاں پہ جب مجھے کوئی اور سمجھ نہیں آتا نا تو میں جاتی ہوں اور جو گاربیج اٹھانے والے آتے ہیں نا, میں اس کو دے دیتی ہوں پیسے. اور کوئی نہیں سمجھ آتا. ہمارا جو گھر کا جو چوکی دار ہے وہ بہت غریب ہے, بنگلہ دیش سے آیا ہوا ہے, فیملی پتہ نہیں کیا کھا پی رہی ہوگی, اس کو دے دو. آپ کا مالی آتا ہوگا, اب جو باہر ہی سے چلا جاتا ہوگا, دور رہو. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ جا کے اس سے باتیں کرنا شروع کر دو یا کچھ, دور سے ماسک پہن کے جاؤ اینڈ گیو دیم. یہ دیکھیں, یہ مجھے میری ایک ٹیم ممبر ہے زویا, انہوں نے پریزنٹ دیے تھے. آئی لو دیم. اب میں کہوں گی یہ کس کے ہیں تو آپ لوگ بولو گے یہ ماریا بی کے کپڑے ہیں. دے ور اسٹچڈ. ان کے ساتھ دوسری پینٹس ہیں, لیکن وہ پینٹس جو ہے نا وہ مجھے تھوڑی کھلی لگ رہی تھی اپنے اوپر, مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا ان کے ساتھ. تو یہ ہے, آئی ایبسلیوٹلی لوڈ دیم, بہت مجھے اچھے لگے تھے. اور میں نے اپنے سارے کپڑے بیچ دیے تھے اور میرے پاس کچھ اور تھا بھی نہیں پہننے کے لیے. اینڈ آئی لوڈ دیز کلوتھس. اور میں نے کہا یار کووڈ نے اتنی چیزیں سکھائی ہیں, یہ بھی سکھایا کہ ہر چیز کو ہولڈ کر کے مت رکھو, پہنو, جب ٹائم آئے ان کو استعمال کرو. تو آئی ٹک دیم آؤٹ ٹوڈے اینڈ آئی وور دیم ٹو مائی سسٹرز ہاؤس ٹوڈے. خیر میں آپ کو دوبارہ سے دکھاتی ہوں. یہ اس طرح گاؤن ہے, اس کے نیچے بلیک سلپ ہے, اور اس کی پینٹس جو تھی نا وہ پرنٹڈ تھی, وہ مجھے تھوڑی سی کھلی لگ رہی تھی, مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا. تو اس طرح یہ بنا ہوا ہے اور بہت ہی پیارا ہے. تھوڑی سی, میں اگر تھوڑا سا یہ پتلا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. یہ میڈیم سائز ہے بٹ اٹس گڈ انف, اٹس ویری پریٹی. اور اس کا آج کل یہ اسٹائل چل بھی رہے ہیں, گاؤنس چل بھی رہے ہیں, ہر لینتھ کے گاؤنس چل رہے ہیں. سو اٹس لکنگ ویری نائس آلسو. پینٹس جو ہیں وہ بہت کھلی ہیں, بوٹ کٹ نہیں ہے, اوپر سے بھی کھلی ہی ہیں, نیچے سے تھوڑی سی اور کھل گئی ہیں. میں ایک تو خیر میرا کام ہے لبوٹیک 1, اس پہ آپ جا کے اپنے پری لوڈ اور اپنے نئے کپڑے بیچ سکتے ہو. قیمت ہیز ٹو بی رائٹ. پری لوڈ کپڑوں میں ہمارا رول ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی 50% آف, تاکہ جس جو خرید رہا ہے اس کو بھی اچھی قیمت پہ وہ چیز مل جائے. ہم برائڈل بھی بیچتے ہیں, فارمل بھی بیچتے ہیں, کیجول بھی بیچتے ہیں, بچوں کے کپڑے بھی بیچتے ہیں, جوتے بھی ہیں, بیگز بھی ہیں, سب کچھ ہے اس پہ. دوسرا میرا بزنس ہے, میں فار ایور لیونگ میں کام کرتی ہوں. فار ایور لیونگ از اے اسکن کیئر اینڈ ویلنس کمپنی. ان کی پروڈکٹس آر سو امیزنگ. آج میں صرف یہ کہنے آئی ہوں, جن جن لڑکیوں کے الماریوں میں کپڑوں 3 الماریاں بھری بھی ہیں کپڑوں کی, کپڑے نکالو, 2 لوگوں کو چیریٹی کرو. چیریٹی نہیں کرنے تو بیچو. آدھی قیمت میں جب بیچ رہے ہو نا آپ, تو بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جن کو وہ آدھی قیمت میں جب کپڑے ملیں گے وہ بہت خوشی سے لیں گی. ان کے عید کے کپڑے ہو جائیں گے, ان کے رمضان کے کپڑے ہو جائیں گے, ان کی شادیوں کے کپڑے ہو جائیں گے. سو یہ سوچو کہ اگر میں کپڑے بیچ رہی ہوں, یہ مت سوچو کہ مجھے اس کا ثواب نہیں ملے گا. آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا یار. اب تو ٹیلر 5-5 ہزار روپے سلائی مانگ رہے ہیں. آپ نے جو 10,000 کا جوڑا خریدا لون کا, 5,000 اس کی آپ سلائی دو گے. جب وہی آپ کے کپڑے اس کو 5 یا 6 ہزار میں مل رہے ہیں, وہ اتنی خوشی سے لے گی اور وہ پہنے گی بھی اور دعائیں بھی دے گی کہ یار اتنے اچھے مجھے کپڑے ملے, صاف ستھرے اس بندی نے بھیجے تھے. سو اسٹارٹ پوسٹنگ یور ڈریسز. دس از مائی ایپ, میں نے نیچے اس کو پن کیا ہوا ہے, لبوٹیک 1 اس کا نام ہے. گو اسٹارٹ پوسٹنگ یور ڈریسز. یو ہیو ٹو میک شیور کہ تصویریں اچھی ہوں, فرنٹ کی ہو, بیک کی ہو, امبرائڈری کی ہو, پرائسز نارمل ہو. 50% آف پہ لگانا ہی لگانا ہے. اگر 50 سے بھی کم لگاتے ہو تو اور اچھا ہے. جتنی دعائیں لے سکتے ہو لو اس وقت لوگوں کی. اس وقت آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہے اور ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے کہ ہم اس عذاب سے ہماری جان چھوٹے. اللہ سے استغفار کریں, رمضان کا مہینہ ہے, جتنی مدد کر سکیں کریں, اپنی زکوٰۃ وغیرہ نکالیں. ویری گڈ ٹائم ٹو گیو زکوٰۃ, کیونکہ ہر چیز کا ثواب 70 گنا زیادہ ملے گا.
میں جب آگے کوئی سوشل میڈیا یا کسی چیز پہ بات کرتی ہوں نا، میں اس طرح بات کرتی ہوں کہ آپ ہر فیلڈ میں، جس فیلڈ میں بھی آپ کام کرتے ہو، آپ اس پہ اپلائی کر سکو. اب جو لڑکیاں کپڑوں کا کرتی ہیں یا جوتوں کا کرتی ہیں یا بیگس کا کرتی ہیں یا جیولری کا کرتی ہیں، لبوٹیک ون از اے پلیٹ فارم ویئر یو کین گو اینڈ سیل یور اسٹف. میں اس کی مارکیٹنگ بھی کر رہی ہوں، میں اس کے سارے خرچے بھی اٹھا رہی ہوں، میں نے ایپ بھی بنائی ہے، میں نے سائٹ بھی بنائی ہے، میں فیس بک پہ پروموٹ بھی کر رہی ہوں. تو اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے پیجز ہیں بھی، گو اینڈ سیل یور اسٹف ود لبوٹیک ون. ہم آپ سے 20% کمیشن لیں گے، باقی تو آپ کے ہی پیسے ہیں نا. باقی آپ کے، اگر آپ کے پیج سے آپ کے 2 کپڑے بکتے ہیں، میرے پیج سے 10 کپڑے بکتے ہیں، تو وہ زیادہ پروفیٹیبل نہیں ہوگا آپ کے لیے. اس طرح بھی سوچا کرو. یہ صرف مت سوچو کہ میں اس کو 20% کیوں دوں جب میں خود بیچ رہی ہوں. یہ بھی سوچو کہ اگر میرے پاس لاؤ گی تو آپ 2 کی جگہ 10 بیچو گی انشاءاللہ. میں بھی ابھی کوئی بہت بڑی نہیں ہوں. آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ ٹو ورک آن مائی ایپ. سو یہی ہمیں اپنا منترا بنانا چاہیے. چیزوں کو ہولڈ نہیں کرنا چاہیے، نکالنا چاہیے ٹائم پہ، اور لوگوں کو دے دینا چاہیے اور دعائیں کمانی چاہیے. تھینک یو سو مچ گائز. لو یو آل.